بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت انتہائی اہم معاملہ جو چل رہا ہے وہ ہے حماس اسرائیل وار۔ یہ لڑائی پچھلے 6-7 روز سے جاری ہے، جس میں حماس نے اسرائیل پہ راکٹ حملوں سے اس لڑائی کا آغاز کیا۔ میرے چند ایک دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس پہ کوئی رائے دیں۔ میں اس پہ پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں مختصراً، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے نقطہ نظر کے مطابق ہمارے لیے حماس اسرائیل لڑائی سے زیادہ اور بہت اہم معاملات جو ہیں وہ پس پشت ڈال دیے گئے ہیں، جن پہ بات ہونی چاہیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک شور بپا ہے، ایک ہنگامہ لگا ہوا ہے حماس اسرائیل لڑائی کو لے کے۔ دیکھیں حضور والا، مجھ سے جو سوال کیے گئے ہیں، میں وہ سب سوالوں کا جواب تو نہیں دے سکوں گا، کیونکہ نہ تو میں کوئی تاریخ دان ہوں اور نہ ہی میری حماس اسرائیل لڑائی پہ کوئی گہری نظر ہے۔ میں اس پہ کوئی اتنی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ شاید میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ کوئی پاکستان کا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ شاید میں ان سوالات کا جواب نہ دیتا، لیکن گزشتہ روز میں نے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل خبر دیکھی، جس میں میک ڈونلڈز کو لے کے بہت سے لوگوں نے اپنی جو گرمی تھی، اپنی جو تندی تلخی تھی، اس کو بیان کیا۔ اس میں کہا گیا کہ جی میک ڈونلڈ نے اعلان کیا ہے مفت خوراک مہیا کرنے کا اسرائیل کو۔ تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میک ڈونلڈ کی حفاظت میں لگ جائیں گی۔ حضور والا، یہ کس قسم کا مزاج ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ پاکستان میں اگر میک ڈونلڈ کی برانچز موجود ہیں تو یقیناً ان کو کوئی پاکستانی مسلمان اون کر رہا ہے، وہ کسی غیر ملکی کی ملکیت نہیں ہے، اور اگر اس کاروبار سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی یقیناً پاکستانی ہے۔ میک ڈونلڈ آلو خریدتا ہے آزاد کشمیر سے، میک ڈونلڈ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی یقیناً پاکستانی انڈسٹری سے حاصل کرتا ہے۔ تو اگر ہم میک ڈونلڈ کے اس اقدام پہ اس قسم کی سوشل میڈیا وار شروع کریں گے، اور وہ کی بورڈ واریئرز اس قسم کی گفتگو شروع کریں گے کہ جی میک ڈونلڈ نے کوئی انتہائی جہنمی اقدام کر دیا کہ وہ اسرائیل کو خوراک فراہم کرنے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میک ڈونلڈ جس بھی ملک کی ملکیت نے یہ اعلان کیا ہے، تو یہ اس ملک کی حد تک ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ پاکستان سے تو کوئی میک ڈونلڈ شرطیہ طور پہ اسرائیل کو خوراک مہیا کرنے نہیں جا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھوکے پیاسے کو خوراک مہیا کی جائے تو یہ بھی انسانی اصولوں کے عین مطابق۔ اب بات کر لیتے ہیں جو سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں، ان سوالات کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ قبضہ کر لے گا، اور کیا وہ اس پہ اپنا تسلط قائم کر لے گا؟ تو میرے محترم، میرے عزیز، غزہ جو ہے وہ 23 لاکھ کی آبادی والا ایک چھوٹا سا خطہ ہے جو ہائی رائز بلڈنگز پر مشتمل ہے۔ انتہائی مختصر سے علاقہ میں 23 لاکھ لوگ رہائش رکھتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اور وہ پھر اتنی بڑی جو آبادی، انسانی آبادی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جی اتنی بڑی اسلامی ریاست جسے ہم اسلامی دنیا کہتے ہیں، وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ معدنیات سے مالا مال ہیں، ان کے پاس اتنے پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں، اور وہ جناب اتنی قوت ہونے کے باوجود اسرائیل کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ ہماری ترجیحات میں ہمارے عرب ممالک جو بہت پاورفل ہیں، جو بہت طاقت رکھتے ہیں، ان کی ترجیحات میں زوجین میں اضافہ اور بچوں کی تعداد میں اضافہ
اولین شرط ہے۔ میں نے جب نئی نئی نوکری کا آغاز کیا تو ایک ہمسایہ ملک سے، ہمسایہ ملک تو نہیں کہیں گے، کہ ایک ریاست کا طیارہ پاکستان میں لینڈ ہوا۔ میں وہاں پہ سیکیورٹی انتظامات پر مامور تھا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ازواج کا ایک بہت جمع غفیر بھی ساتھ آیا ہے، جن کی تعداد کوئی 33 کے قریب تھی۔ میرے لیے یہ بڑی حیران کن خبر تھی کہ یہ جو شخصیت یہاں تشریف لائی ہے، یہ جو شخصیت یہاں آئی ہے، اس شخصیت کے ساتھ 33 خواتین جو ازواج ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ تو یہ کون سا اسلامی جو شریعت کے مطابق یہ قاعدہ قانون اپنایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ 33 خواتین ان کی بیویاں ضرور ہیں، لیکن حاضر سروس 4 ہی ہیں۔ وہ جب ایک بیوی کے بعد تعداد 4 پوری ہونے کے بعد جب وہ 5ویں خاتون سے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جو پچھلی ایک کو وہ طلاق دے دیتے ہیں، لیکن وہ رہتی ان کے حرم میں ہی ہے۔ جہاں پہ اس قسم کے معاملات ترجیحات میں شامل ہوں تو پھر ترقی انہی ترجیحات میں ہوتی ہے۔ پھر سونے کے باتھ روم بنتے ہیں، پھر سونے کی گاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور سونے کا لباس پہنا جاتا ہے۔ ہمیں تمام گفتگو سے پہلے داد دینی پڑے گی اسرائیل کو کہ بے تحاشا جنگوں کے باوجود، ہٹلر کی تمام تر قتل و غارت برداشت کرنے کے باوجود، وہ 50-60 لاکھ پر مشتمل آبادی اس وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے اسلامی ممالک ان کی شرائط پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی جانب کہ جی حماس نے اسرائیل پہ کس بل بوتے پہ حملہ کیا؟ دیکھیں میرے محترم، میرے عزیز، حماس نے حملہ کیوں کیا، اور اس سوال ہے کہ جی اس کا کوئی حل، تو میری نظر میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور یہ حل ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو نتن یاہو اس کا حل چاہتے ہیں، اور نہ ہی حماس ذاتی طور پہ اس کا حل چاہتی ہے۔ حماس کی تنظیم مسلسل جہادی تنظیم بنی رہنا چاہتی ہے، جس میں بلی کا بکرا، جس میں قربانی کا بکرا فلسطین بنے رہے۔ ادھر حماس جو ہے وہ قطر اور کسی حد تک ایران کی مدد سے کام کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سوال ہے یہ بھی کہ حماس کو کس کی مدد حاصل ہے؟ تو زبانی مدد حاصل ہے اس کو قطر کی اور ایران کی، اور حماس انتظامیہ جو ہے وہ بالکل بھی امن کی طلبگار نہیں ہے، اور ادھر سے یورپی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ اگر چاہے تو یہ مشکل بہت پہلے حل ہو جاتی، لیکن یہ مشکل حل ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور میری نظر میں یہ مسئلہ بالکل حل ہونے والا نہیں ہے۔ امریکہ نے کھل کے ایران کو وارن کر دیا ہے کہ ایران کسی قسم کی کارروائی سے باز رہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارے 22 شہری اس لڑائی میں، اس جنگ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور 17 کے قریب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس لیے ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ اپنا بحری بیڑا سمندر میں اتارا ہے۔ ہم ابھی فزیکلی اسرائیل کی اس جنگ میں مدد کرنے نہیں جا رہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وار کے نتائج جو نکل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ تمام تر معلومات موجود ہیں۔ اسرائیل اپنے تمام علاقے جو حملہ آور ہو کے راکٹ فائر کر کے حماس نے چھین لیے تھے یا جن پہ عارضی طور پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ واپس لے لی ہیں۔ اب حماس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ حماس کو ایسی کیا چیز دکھائی دے رہی تھی، حماس کی کیا حکمت عملی تھی کہ وہ حملہ آور ہوئے؟ نہ ان کے پاس فضائی طاقت، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ، نہ وہ سوشلی نہ مورلی، ان کے پاس کون سا ایسی بنیاد تھی جس بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی طاقت، کہ جس کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کی بقا کے لیے پوری دنیا کو تنگنی کا ناچ نچا دیا۔ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو مصر کسی حد تک جنگ بندی کی صلح کی کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے، چونکہ
سعودی عرب جو ہے وہ بظاہر اسرائیل کی مطلب حمایت نہیں کر رہا، اور سعودی حکومت جو ہے وہ بظاہر نہ تو کسی کے مخالف جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کی حمایت میں جا رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن سعودی عربیہ جدید سعودی عرب بنانے کا خواہش مند ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس جدید سعودی عرب کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ کسی صورت بھی امریکہ کے ساتھ مخالفت مول لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور سوال ہے کہ جی یہ اس حملے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ حماس کے اس حملے کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے، اور وہ کہانی جو ہے وہ یقیناً سامنے آئے گی اور سب کے علم میں آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا داستان ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مندی کا کام تھا، چونکہ اس کے پیچھے بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ میرا تعلق کسی حد تک شعبہ صحافت سے بھی ہے اور کسی حد تک شعبہ سیر و سیاحت سے بھی ہے۔ میں سیاحت کا دل دادا رہا ہوں اور اس سلسلہ میں بہت سے مقامات کو سرچ بھی کرتا رہتا ہوں اور اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا رہتا ہوں۔ تو گزشتہ چند سالوں سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے ٹورسٹ ساتھی، ٹریولر دوست اسرائیل اور فلسطین میں ٹورزم کے لیے جا رہے تھے۔ وہ وہاں کے تاریخی مقامات کو دیکھ رہے تھے اور بڑا پرامن ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ 90 سے 95% جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں نا وہ فیک ہوتی ہیں، اور اس میں جیسے ابھی یہ اس اسرائیل فلسطین جنگ میں جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی کہ معصوم بچوں کی گردنیں اڑا دی گئی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں سرے سے کہ کسی کے سر قلم کر دیے گئے ہوں۔ البتہ جو چیزیں حقیقت ہیں وہ سب کے علم میں ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو انسانوں کا قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ قبروں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، خوراک کی ترسیل بند ہو چکی ہے، پانی بند ہو چکا ہے، بجلی کی سپلائی بند ہو چکی ہے، زمینی راستوں سے وہاں سے انخلا ناممکن ہو چکا ہے۔ آلدو امریکہ نے پیشکش کی ہے کہ فلسطینی عوام کو وہاں سے محفوظ طور پہ نکالا جائے، لیکن دوسری جانب ان ریفیوجیز کو پناہ دینے کے لیے شاید مصر بھی تیار نہیں ہے۔ اگر وہ ریفیوجیز کسی جگہ پہ پناہ حاصل کرنا چاہیں گے تو شاید ان کو پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کو پناہ دینا صرف پاکستان کی ہمت تھی۔ پاکستان نے وہ ہمت کی جس کا بھگتان وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ غزہ کا کیا بنے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حماس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، حماس کی کیا حکمت عملی تھی، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ حماس کی آدھی آبادی گولہ باری سے لقمہ اجل بن جائے گی اور باقی ماندہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ غور کیجئے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ کچھ اور مزید بہترین گفتگو کر سکوں۔ اللہ حافظ۔